فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ عزیز حکیم. پھر سے پڑھیں ان اللہ حکیم. کاف کے نیچے جو زیر اور باریک کریں. ان اللہ عزیز حکیم. فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے معاملات میں بھی کیا کرو اور آخرت کے بھی. دین اور دنیا ساتھ ساتھ، یا دنیا اور آخرت ساتھ ساتھ، دونوں کا سوچا کرو کہ کس چیز کا دنیا میں رکھنے کا فائدہ اور کس چیز کا دینے میں فائدہ ہے، کیا خرچ کرنے میں فائدہ اور کیا روکنے میں فائدہ ہے. آپ کی دنیا کے لیے آپ کو کتنا چاہیے اور آپ کی آخرت کے لیے آپ کو کتنا چاہیے، کہاں کتنا دے دینا چاہیے. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کیسا معاملہ کریں. قل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح اچھا کام ہے. عموماً یتیموں کو کھلا پلا تو دیا جاتا ہے، مگر ان کا اخلاق بگڑ رہا ہے یا سنور رہا ہے اس کی فکر نہیں ہوتی، یا یہ کہ ان کے مفادات کی بھلائی نہیں سوچی جاتی. ان کا بھلا کس میں؟ جس طرح انسان اپنی اولاد کے بھلے کو سوچتا ہے، اس طرح بعض اوقات دوسرے کی اولاد کے لیے اتنی بہتر پلاننگ نہیں کرتا. تو کہا اصلاح لہم خیر، ان کے لیے اصلاح بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو ملا جلا لو. تخالطور کا لفظ خیل عام توئے سے خلط ملت کرنا، مکس اپ کرنا، کھانے پینے میں ان کا کھانا پینا مکس اپ کر لو. فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ بھائی ہیں تمہارے دین میں یا نسب میں. بعض اوقات دینی بھائی ہیں اور بعض اوقات رشتہ دار ہیں اور بعض اوقات دونوں ہی ہیں. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے کس کو؟ المفسد، مفسد کو، من المصلح، مصلح سے. اس لیے معاملہ بھی ویسے ہی کرے گا، قیامت کے دن جزا بھی ویسے ہی دے گا، سزا بھی ویسی دے گا.
اللہ کو پتا ہے کہ کون کس نیت کے ساتھ کیا معاملہ یتیموں کے ساتھ کر رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، البتہ تم کو مشقت میں ڈال دیتا. یہ بس نیا لفظ ہے یہاں، عین نون تے، انت، ایسی مشقت میں ڈالنا جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے. پھر دنیا والآخرت، دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں، یعنی بیلنس رکھو. یعنی آخرت کے لیے جب صدقہ کرو، جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال کس کو پسند ہے. تو انسان اگر یہ سوچے کہ میرے بچوں نے مجھے کیا دینا ہے، میں خود ہی سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دوں، اور بچے ہاتھ پھیلاتے پھریں، تو اس سے بھی منع کیا گیا. پیچھے بھی ایک روایت آپ نے پڑھی. تو بات یہ ہے کہ اپنے دنیا کے معاملات پر بھی غور کرو کہ تمہاری دنیاوی ضروریات کیا ہیں، اور پھر ساتھ آخرت کا بھی سوچو. دونوں کے بیلنس کے ساتھ چلو. یہ نہیں کہ سب کچھ آخرت کے لیے جمع کرا دو اور دنیا میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ یا فقیر بن جاؤ اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. یا اس طرح بھی نہیں کہ سب کچھ دنیا کا ہی بھر لو اور آخرت کو بھول جاؤ. تو کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کام لینا ہے، پلاننگ کرنا ہے. یہاں تتفکرون کا مطلب جو ہے صرف پریشان ہونا نہیں ہے، یعنی صرف فکر کرنا نہیں ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ پلان کرنا، دونوں طرف کے بارے میں سوچنا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب یہ سوال بھی کس پر مبنی ہے؟ بہت سمجھ پر مبنی، کہ ہم یتیموں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو ان پر زیادتی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا حق کوئی مار دے. تو فرمایا اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح زیادہ اچھی. اصلاح کا کیا معنی ہے؟ بگاڑ کو درست کرنا. یعنی تمہارے پیش نظر یتیموں کی خیر خواہی رہے، ان کی بھلائی رہے. اور اس میں صرف ان کو کھلانا پلانا نہیں، ان کی تعلیم و تربیت بھی ہے، اور ان سے محبت کا سلوک بھی ہے. حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کا پالنے والا، خواہ وہ یتیم اپنے گھر کا ہو یا غیر کا، جنت میں اس قدر قریب ہوں گے. آپ نے یہ کہہ کر اپنی پہلی اور درمیانی انگلی دونوں میں تھوڑا سا فرق رکھ کر اٹھا کے دکھایا. تو اصل چیز جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ اصلاح لہم، ان کی خیر خواہی، ان کی بھلائی کی تدبیریں کرنا. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ مکس اپ کر لو، یعنی ان کا کھانا پینا اپنے کھانے پینے میں ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے بھائی ہیں. اصل میں وہ آیت اتری تھی نا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. تو اس پہ ہر ایک کانشیس ہو گیا کہ اب پھر ان کے لیے کھانا الگ پکائیں، اپنے لیے الگ پکائیں، زیادہ نہ پکائیں تاکہ ضائع نہ ہو، تھوڑا نہ پکائیں کہ وہ بھوکے رہ جائیں، کریں تو کریں کیا. بہت سے مسائل اٹھ گئے. تو اس پر فرمایا کہ اگر ان کے اور اپنے کھانے کو ایک جگہ پکا لو، کچھ وہ تمہارا کھا جائیں کچھ تم ان کا کھا جاؤ، کوئی حرج نہیں، جب تک نیت میں خیر خواہی ہے، فساد نہیں. کیوں؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا ہے. اللہ مفسد کے مقابلے میں مصلح کو خوب جانتا ہے، یعنی اللہ کو تمہاری نیتوں کا خوب علم ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، مشقت میں ڈال دیتا، کہ کہتا کہ الگ الگ پکاؤ، اور خبردار جو زیادہ پکایا اور خبردار جو کم پکایا، تو کتنا پھر ناپ تول شروع ہو جاتی. 2 ہنٹیاں چڑھتی، 2 برتن، بچ گیا تو کھانا نہیں، یہ تو ان کا ہم نہیں کھا سکتے. اس طرح کی بہت سی مشقتیں ہو جاتی. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یعنی اللہ نے جو احکامات تمہیں دیے ہیں یہ بہت بڑی حکمت پر مبنی ہے.